السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 323 سے پڑھیں گے اور سورہ اندور کی آیت نمبر جہاں 57 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 3 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے تم سے اجازت لیا کریں وہ لوگ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلام جب تمہارے پاس آئیں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ والذین، اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم منکم، جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ نو عمر لڑکے، وہ بھی آپ سے اجازت لیں 3 مرات، 3 بار، یعنی 3 اوقات میں، من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اگر آئیں یہ لوگ آپ کے گھروں میں تو اجازت لے کر آئیں۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم کپڑے اتار لیتے ہو دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے عام رف کپڑے پہنتے ہو، اس وقت بھی اگر وہ آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔
و من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد ان لوگوں میں اگر آپ کے گھروں میں آئیں تو یہ اجازت لے کر آئیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے لیے ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، ان 3 مقررہ اوقات کے آگے پیچھے اگر آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ طوافون علیکم، یہ بہت آنے جانے والے ہیں آپ پر، بعضکم علی بعض، بعض تمہارے بعض پر، یعنی کچھ ادھر آتے ہیں کچھ ادھر آتے ہیں۔ یہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو، بچے جب قریب البلوغ ہیں جب بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے وہ بھی اجازت لیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ ان سے پہلے بلوغ سے بالغ ہوئے، تو وہ بھی چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے فرامین۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے حکمت والے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ بیٹھ رہنے والی خواتین میں سے مراد عمر رسیدہ ہے اور وہ ظاہر زندگی کے مراحل گزار چکی ہیں، آگے اس کی وضاحت، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی یا ازدواجی تعلقات کی امید اور تمنا نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، بس ایسی خواتین پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے یعنی اوڑھنی جو ہے، چادر جو ہے وہ نہ پہنے یا اس کو اتار لیں، غیر متبرجات بزینہ، وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو، عام بی بی ہے، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ پاک بازی اپنائیں، عفت اپنائیں، عفیفہ بنے، خیر لہن، تو ایسا عمل ان کے لیے بہت اچھا ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ تو اندھوں پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑوں پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر کوئی معاوضہ اور حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پہ یعنی تم میں سے معاشرت میں جو لوگ ہیں، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی باجیوں بہنوں کے گھروں میں، او بیوت اعمامکم، اپنے چچوں کے گھروں میں، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں میں، او بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھروں میں، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کے تم مالک ہو ان کی چابیوں کے، مراد ہیں وہ غلام اور آپ کے محکوم، او صدیقکم، یا تمہارے گہرے دوست ہیں، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، سارے مل کر کھاؤ یا جدا جدا الگ الگ کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے، سلام ہے اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے یہ سلام کہنا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ حضرات، حسن معاشرت کی خوبصورت تصویر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے، معاشرہ اور معاملات اتنے خوبصورت گزرتے ہیں، کوئی شک شبہ، عفت پاک دامنی پر کوئی داغ لگنے کے امکانات نہیں رہتے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے علم میں کچھ معاشرے میں ایسے گھر، خاندان یا ایسی چلن ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی گھروں میں آنے جانے میں پابندی نہیں، جوان لڑکی ادھر چلی گئی، ادھر سے جوان لڑکے ادھر آ گئے، ادھر چلے گئے، کزنوں کے گھر، کزن کا درجہ کیا ہے؟ صرف غیر محرم جو لوگ ہیں، غیر محرم اور محرم، اس کا ترجمہ سمجھیں۔ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں
کہ ساری زندگی کسی حالت میں جس کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو وہ محرم رشتے، باقی سارے مرد اور عورتیں ایک دوسرے غیر محرم، لیکن وہ بڑے بڑے عجیب و غریب معاشرے ہیں، بیویاں بازاروں میں او مارو مار پھر رہی ہیں، لیکن گھروں میں اگر کوئی آیا جی تو غیر محرم مرد ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے جاننا چاہیے کس نے جائز کرا دی۔ اور جو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں بڑی شیخی کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تہاڈی بھابی ماشاءاللہ میرا سور بھی وہی لیاؤں گی، تو تسی بھاجی کی کرتے جی میں ترجمہ کلاس پڑھ لی۔ مردوں والے کام مرد کریں، خواتین والے خواتین کریں، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ اب اندازہ فرمائیں سورہ حجرات پڑھیں کمال ہو گئی ہے، سورہ احزاب پڑھیں، سورۃ النساء پڑھیں، ان صورتوں کے اندر احکامات کا مطالعہ کریں۔ ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے ہماری معاشرتی زندگی میں کہ کوئی معاشرہ ایسی خوبصورت مثالیں پیش نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں نے تو بعض علماء سے سنا ہے کہ بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ، بچیوں کو سورہ نور، سورہ احزاب اور سورۃ جو ہے حجرات، یہ ان کو زبانی یاد کرو، ان کا احکامات پڑھاؤ۔ کون جانتا؟ اب آج بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے اہل ایمان، تمہارے لیے چاہیے، اخلاقی مسئلہ ہے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے وہ نوکر چاکر مراد سے غلام ہے، زر خرید ہیں، تمہاری ملکیت ہیں، لیکن وہ مرد ہیں۔ تمہارے پاس جب آئیں تو 3 اوقات کی ایسی پابندیاں ہیں، اگر گھر میں آئیں تو ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ والذین لم یبلغ حلمهم منکم، اور تم میں سے جو نوجوان بچے قریب الغلوب ہو گئے ہیں، یعنی بلوغت کے قریب پہنچ گئے ہیں، ان کو اور غلاموں کو، 2 کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کری ہے کیونکہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، ان کو بھی 3 اوقات میں باقاعدہ اجازت لے کر آپ کے گھروں میں داخل ہونا چاہیے۔ پہلا وقت ثلاث مرات، کیا مانا ہے؟ ثلاث مرات یعنی 3 مرتبہ، 3 اوقات، 3 دفعہ، آگے اللہ نے وضاحت فرما دی۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کو ہنگامی حالات ہیں، کسی غلام کو ضرورت پڑی ہے، آپ کے گھر میں آنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے آپ کا کاروبار کے متعلقہ، جو ڈیوٹی اس کے متعلقہ، تو اجازت لے کر آئے، دروازہ کھٹکھٹائیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے اور بیل جو سسٹم ہے آج کل، اس کی بھی اصول بیان، آداب بیان فرمائے۔ دروازے پر بیل دے کر یا کھٹکھٹا کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا، سلام بھی کرنا ہے، اجازت دینی ہے، 3 بار کوشش کریں، اجازت مل جائے تو آپ فبیہا ونعمت، نہ اجازت ملے تو ناراض بھی نہیں ہونا، واپس آ جائیں۔ لیکن کسی شخص کے لیے جانے والا شیخ الحدیث ہے، بزرگ ہے، امام ہے، خطیب ہے، یا بڑا کتب ہے کوئی خاندان کا، تو وہ دراڑوں سے اندر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اندر کیا ہوگا؟ اندر کی کائنات میں وہ غریب ہیں، ماڑے ہیں، چھوٹا گھر ہے، کوئی ان کا 2 مرلے کا گھر ہے، لیکن اندر بچیاں مستورات گھر ہیں، لیکن وہ دراڑوں سے کسی بندے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، سوراخوں سے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد توجہ ذرا فرمائیں، کوئی بندہ کسی کی آنکھ ضائع کر دیتا ہے تو آنکھ کی دیت اللہ تعالیٰ نے 50 اونٹ رکھی ہے۔ کتنی دیت؟ اگر وہ قصاص معاف کر دیتا ہے اور وہ دیت معاف نہیں کرتا تو اس کو دیت دی جائے گی 50 اونٹ، یہ بے گناہ آنکھ کی قیمت تھی۔ اب وہ دراڑوں میں دیکھ رہا ہے، سوراخوں سے اندر دیکھ رہا ہے، اندر والوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے زبان رسالت سے یہ اجازت دی ہے، ان لفظوں سے اجازت دی ہے کہ اندر سے کوئی سوراخ مار کے، اندر سے کوئی لوہا مار کے، کوئی ایسی چیز مار کے اس کی آنکھ ضائع کر دو۔ وہ جس کی قیمت 50 اونٹ رکھی تھی، اس کی اس حرکت کی وجہ سے رسول اکرم نے فرمایا اب اس آنکھ کی کوئی قیمت نہیں، حدر ہے، بے قیمت ہے۔ یہ عزت و احترام کا ضابطہ دین نے بنایا ہے۔ اگر کہتے ہیں اور سارے گوجر بالی اور سارے چور نے جی اور سارے بدماش نے جی، یہ جملے رٹے ہوئے ہیں، ان سے متعاد رکھنا چاہیے، متعاد رہنا چاہیے۔ سارے چور نہیں، سارے سچے نہیں، سارے ساتھ نہیں، دڑل پھڑل کے سارے معاملے، جتنا چور ہے اتنا ہی چور ہے، جتنا ساتھ ہے اتنا ہی ساتھ ہے، جتنا جھوٹا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے، جتنا سچا ہے اتنا ہی سچا ہے، اللہ طول سچے ہے، اللہ طول جھوٹا ہے، سارے فراری ہیں۔ یہ جملے رٹے ہوئے ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ اذن کا ہے۔ اپنے گھروں میں آج بھی اگر کوئی شہر لوگ جاتے ہیں تو اس کے اندر بیٹیاں بھی ہیں، بہو بھی ہے، وہ بیٹیاں بہنیں ہیں، ماں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا قدر و احترام دین نے سکھایا ہے۔
کتنا سکھایا ہے؟ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظاہر میں اظہار کر دیتا ہے، ماں کی مقدس پشت کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دیتا ہے، اتنا غلط جملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو مسئلہ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، جو حضرت رضی اللہ عنہ خولہ بنت سالمہ، وہ جو مسئلہ آیا تھا سب سے پہلے ان کے لیے اظہار ہوا اور وہ رسول پاک کے پاس چلی گئی کہ میرے خامد یہ کیا ہے۔ اس معاشرے میں مطلقہ عورت سے اظہار والی عورت بے قیمت ہو جاتی۔ اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجی نے جا کے رسول پاک سے پوچھا، حضرت میرے خامد نے اظہار کر دیا۔ یہ ہے زوئیں ہا الف اور را، پشت کو بولتے ہیں ظہرن، پشت ظہارن، پشت کے ساتھ تشبیہ دینا۔ اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا بی بی اس مسئلے کو تو مجھے علم ہی نہیں ہے، میں کیا جواب دوں؟ وہ کہتی ہے اگر آپ کو علم نہیں تو میں کیسے پوچھوں؟ اب یہ تکرار ہو رہا ہے، خولہ کے درمیان اور سید الانبیاء کے درمیان بحث ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیات پر ذرا غور فرمائیں۔ جب جبرائیل امین قرآن سورہ مجادلہ کی آیتیں لے کر آئے، پھر ارشاد ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے عرش پہ ساری باتیں تمہارا مکالمہ سن لیا ہے، جو بیوی تم سے جھگڑے کر رہی ہے اور خامد کی شکایتیں لگا رہی ہے، اللہ نے ساری کہانی سن لی۔ پھر فرمایا یاد رکھو یہ اتنا فرق جس کو تمیز نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اتنا بیگانہ ہے کہ ماں کون ہے بیوی کون ہے، اس بندے کو چاہیے یا وہ غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے مسلسل چھٹی ناگے بغیر روزے رکھے بطور سزا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو رحم فرمائے اللہ تعالیٰ نے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو پھر بیوی کے پاس جائے، ورنہ اتنا بڑا جرم ہوگا جس طرح وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے معاملات کر لیتا ہے۔ یہ صرف اس بدتمیزی کی سزا ہے کہ جو ماں اور بیوی میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ درڑ بڑھ کیا ہوا سارا معاملہ، گھروں میں اجازت دینا، سلام کرنا، کھنگار کے جانا، اجازت دینا، بچوں کا گھر آ جاؤ سلام کرو۔ کچھ بندے اپنی عقل کے ساتھ اپنے گھر جو جنانیاں کو اسی اجازت لیندے رہے، ساری چابیاں ساڈے کول نے، گھر ساڈا ہے، کوٹھی ساڈی ہے، اے ماما لگتا ہے۔ یہ گفتگو ماشاءاللہ ہم نے کئی بار لوگوں سے سنی ہے۔ وہ بندے جن کا تکبر، بڑا پن، اکڑ پن اور دنیا اور معاشرے میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی طور سے ماشاءاللہ یہ تفسیر ہم نے سنے، لیکن میرے اللہ نے ادب سکھایا ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر بلسا بات آتی ہے، جو بندہ سلام نہیں کرتا اپنے گھر میں چلا جاتا ہے ویسے ہی، تو ابلیس کہتا ہے کہ آج ہمارا کھانا بھی ادھر ہے، ہماری رہائش بھی ادھر ہے۔ اب اندازہ فرمائیں جس گھر والوں کے ساتھ ابلیس بیٹھ کر کھائے اور ان کے بیڈ بستروں پر ابلیس اور شیطان مل کر سوئے، درس کیا کرے گا؟ کیا وہ بندے صبح اٹھ کر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ فجر کا درس جا کر مسجد میں ترجمہ کلاس سنیں گے؟ مسجد میں بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ کیا وہ ماں اور باپ کی خدمت کے لیے وہ تھوڑا ساری وہاں محنت اور نوکری چاکری کریں؟ میرے سے خیال میں نہیں۔ یہ وہ آداب میں فرمایا تمہارے غلام ہیں، زر خرید ہیں، وہ اور وہ 9 عمر بچے جو آپ کے خدام ہیں یا آپ کے کزن ہیں یا قرابت دار ہیں، وہ اگر گھروں میں آئیں تو خاص طور پر ان 3 اوقات میں اگر آئیں تو وہ اجازت دیتا ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، یہ قیلولے کے لیے عام کپڑے اتار کے، رف کپڑے، سلیپنگ سوٹ جس کو بولتے ہیں، یہ اشارہ کیا ہے، آرام کر رہے ہیں، اس وقت پہ اگر آئیں اجازت دیتا ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ میں اگلے دن ایک رپورٹ خوبصورت پڑھ رہا تھا فیس بک میں، بڑی مفصل رپورٹ بھائی ہے، میں اسے بڑا مطمئن ہوا۔ یہ ہوتا ہے نا سلیپ پوائنٹس، سونے کے آداب کے پوائنٹس جو سائنس نے ثابت کیے ہیں، یہ حدیث رسول کی روشنی میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا ٹھیک نہیں ہے اور پہلے سونا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جتنی اوقات ہیں نا گھنٹے، ان کو سمجھ لو کہ 3 پہ تقسیم کر کے نا اس کو 3 گھنٹوں کے وقفے بنائے، اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو 3 گھنٹے سوتا ہے اس کو ہر گھنٹے کے 2 پوائنٹس ملیں گے، اور ہر بندے کے لیے 9 پوائنٹس سلیپ پوائنٹس حاصل کرنا صحت کے لیے ضروری ہے۔ اب 9 سے 12 تک سو گیا تو 6 پوائنٹ ہو گئے، اب 12 سے 3 بجے تک سو گیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، یعنی 12 سے 3 تک 1 پوائنٹ بنتا ہے سلیپ پوائنٹس، 9 پورے ہو گئے، 6 گھنٹے نیند پوری ہوگی، 9 سے 3 بجے تک اب فریش ہو گیا، جو ضرورت ہے اس کی سارے کام دنیا میں کرے، اور اس پر کوئی طبی نقطہ نظر سے کوئی اندر پریشر نہیں ہوگا، نہ متاثر ہوگی اس کی باڈی۔
اچھا اس کے بعد اب 3 سے 6 بجے تک نصف پوائنٹ، اس کے بعد آگے نصف بھی نہیں، جس طرح سمجھتے ہو نا 1.25 پوائنٹ، یہ پوائنٹس ملیں گے۔ اس کا مطلب کئی بندے دن میں سوئے بھی رہتے ہیں، فریش پھر نہیں ہوتے۔ یہ سائنس نے حدیث رسول کی صداقت کو ثابت کر دیا ہے، اور میرے رب کے فرمان کو، رات ہم نے تمہارے سکون اور راحت کے لیے بنائی ہے۔ اور ظلم کی داستان آپ سروے کر لیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو ان اوقات میں سوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے۔ دیہاتوں میں آج بھی لوگ، کیونکہ کاروبار بند نہیں ہے، اس طرح کے ماحول نہیں ہے، وہ ان اوقاتوں میں سو کے فریش ہو جاتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ 12 بجے کے بعد 11 بجے 11 بجے، یا کوئٹہ جو ہے نا چائے والے ڈیرے ساری رات ہی کھلے رہتے، لوگ بیٹھے، گپ لگ رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، گپ لگ رہی ہے، 100 کا کپ چائے پی رہے، 2 کپ پیے، 200 ادھر برباد کیا، دین برباد کی، سویرے رات 11:30 گھر کے سو گئے۔ حضرات گرامی، ہم نے مذاق زندگیوں کو بنایا، اصول کو مذاق بنایا، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو ہم نے ٹھکرایا اپنی اکڑ کے ساتھ، متکبرانہ چال کے ساتھ۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا، اور ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے 3 پردے کے وقت ہیں، تمہاری اس طرح سمجھ لو کہ پرائیویسی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ لیس علیکم ولا علیہم، نہ تم پہ نہ ان پہ، یہ نہ تمہیں غلاموں پر، ان بچوں پر کوئی پابندی، کوئی قدر نہیں ہے۔ جناح کا ترجمہ یہ ہے پابندی، گناہ یا حرج مسئولی۔ بعدہن، ان اوقات کے بعد، ان اوقات کے بعد تمہارے نوکر چاکر آئیں جائیں، وہ بچے آتے جاتے پھر کیوں؟ اللہ پھر طوافون علیکم، یہ بہت آنے جانے والے ہیں کام کے لیے، کبھی روٹی لے کر آ گئے، کبھی سالن لے کر آ گئے، سبزی لے کر آ گئے، کبھی کچھ لے کر آ گئے۔ تو جو چودھریوں کے ڈیرے ہیں وہ کبھی حکم آنا سے آ گئے، کبھی شربت لینا سے ٹر گئے، کبھی فلانی چل جانا سے ٹر گئے، کبھی آ گئے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ جاری ہے۔ مجھے یاد ہے میرے تعزیت بھائی چودھری آدمی تھے، اور ڈیرے میں انہوں نے کہا جا یار ہوکے دے اگ رکھ لیا، سمجھ دو مطلب، وہ ذرا تھوڑا نظر کا کمزور سی، وہ روڈ نہیں رکھ دیں حکم پانا ٹوپی، انہوں روڈ نہیں ملیا تو پستول کی گولی رکھ لی، اور چودھری آدمی سر بندوقہ گولیاں ہوتے، اور ڈبے پیسے میں گولیاں پستولا نہیں، وہ گولی پھاڑ کے اتنے آ جا کے اتنے رکھ، اور جنہوں نے ٹھا، سمجھ آ گئی کہ وہ غیر متعلقہ لوگوں کے کام، کچھ لگ رہے ہیں سبحان اللہ، چلما لگ رہی ہے سبحان اللہ، اور کوٹا لگ رہا ہے سبحان اللہ۔ حضرت صاحب یہ مذاق سے ہٹ کر ہے، زندگی کو کیسے اجیرن بنایا، اس صحت کا نجائز فائدہ اٹھایا، اور جن لوگوں نے جملے بولے ہیں نا، صحت 1000 نعمتوں کے مقابلے میں ایک کلی، صحت 1000 نعمتوں کے مقابلے میں صحت مندی، روٹی اچار نال کھا لی سبحان اللہ، چٹنی نال کھا لی سبحان اللہ، پکوڑے نال کھا لی، تو بولو تو سینا سبحان اللہ۔ یہ صحت کی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، تو جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، دنیا جہان کی چیزیں نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، سب پر پابندی ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، چھان بوڑھا پانی ڈول ڈول دکھاؤ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اپنے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، علم والا، حکمت والا ہے، اس نے قانون سازی فرمائی ہے، اس کو مان جو عمل کرو۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، بچے جب جوان ہو جائیں، وہ تھا اب بالغ ہو گئے ہیں، بچے بلوغت میں آ گئے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے وہ بھی اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح سے پہلے بچے بالغ ہونے والے جب بالغ ہو جائے اجازت مانگتے رہیں شرعی طور پر، ان بچوں کو بھی چاہیے کہ اجازت مانگ کے اندر آیا کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے اللہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں فرامین بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ میں ایک دردناک واقعے کا اشارہ کروں، میرے ایک دوست نے یہ خوب بات سنائی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے یہ خوب واقعہ سنایا کہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق تھا، وہ بھی کنوارا، لڑکی بھی کنواری، ہم گناہ کا موقع تلاش کرنے والے تھے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ میں بات اسی روایت کو سنا رہا ہوں جو مجھے سنائی گئی، اور میرا یقین ہے کہ یہ 100% بات ٹھیک تھی۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ میرا ابا جو ہے نا، امام بری جو ہے نا، امام بری وہ پنڈی والا کتب، اس کا مرید ہے، اس کا سلام سکھنے کی اجازت لے لے تو مجھے تیرے ساتھ بھیجنے کی میرا ابا تیار ہو جائے گا۔ کواری بیٹی کو اس کتب نے، اس مشرک نے اس کے یار کے ساتھ بھیجنے پر ہم آپ کی ہدایت کر کے اپنی لڑکی اس کا بھیج دی۔
اور اس کا پھر بیان ہے ہم نے 3 دن وہاں وہ گناہ کیے جو اللہ کی حدوں کو للکارنے والے گناہ ہیں، بری امام کے جوار میں، اس کے پڑوس میں اور اس کے پاس جا کر۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جب لوگ اللہ اس کے رسول کے قوانین کو جب نظر انداز کرتے ہیں، عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، حیا بھی گئی، اعتماد بھی گیا، جہالت کے سارے پھاٹک پھر کھل جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہو چاہیے ان کو اجازت مانگے جس طرح پہلے اجازت مانگا، اور ہم بیان کرتے ہیں کیوں، واللہ علیم الحکیم، علم والا حکمت والا، اس نے کام رسالی فرمائی ہے۔ ادھر بھی علیم الحکیم فرمایا، ادھر بھی علیم الحکیم فرمایا، اجازت کے موقع اللہ جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس نے حکیمانہ قانون بنائے ہیں۔ بل قواعد من النساء، یہ قائد اس بیوی کو بولتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو کر اپنے منصب سے فارغ ہو گیا، اور عجیب بات ہے کہ یہ ہے خاتون کے لیے لیکن سیغے مذکر کے، قائد، حامل، حائض، حیض والی بیوی کو اردو جو سیغہ بنتا ہے وہ حائض، اور اس طرح حامل، حاملہ خاتون کو حامل۔ اسی طرح قواعد، یہ قائد کی جمع ہے، وہ خواتین جو عمر رسیدگی کی وجہ سے اپنے ان منصب سے اور ایام سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور اصطلاح فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاح، وضاحت فرما دی جو نکاح سے مراد ہے جنسی تعلقات، مرد عورت کی جو ایک جنسی اللہ تعالیٰ نے روابط بیان فرمائے ہیں، یا ان کے اندر کے جنسی ہرس یا وہ جو جنسی طور پر اللہ نے قواعد بنائی ہے اس سے وہ فارغ ہیں، ان کو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ فلیس علیہن جناح، ان بیویوں پر بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتار، کپڑے سے ننگی ہو جائے، اور آج یہ ہے کہ دوپٹہ اور اوڑھنی، چادر، برقع یہ نہ پہنیں، یہ اس سے مراد ہے۔ خواتین عمر رسیدہ جو ہیں ان کے لیے اجازت ہے اگر وہ بڑی چادر یا برقع یا اس قسم کا دوپٹہ نہ پہنیں، غیر متشرج یا غیر متبرجات بزینہ، وہ زینت کی اظہار کرنے والی، نمائش کرنے والی۔ ایک اور قرآن میں کے اندر آیت آتی ہے بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح دور جاہلیت میں بنگاؤ سنگار کر کے بیویاں بازاروں میں نکلتی تھی، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے فرمایا او یا نساء النبی، اور نبی کی بیوی ہو تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے پاؤں کو زمین پہ مار مار کے شنگار جس کی آوازیں ہیں ایسے کام نہیں کرنا۔ لستن کاحد من النساء، ساری کائنات کی بیویاں ایک طرف ہوں، آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ کی بڑی شان ہے، لہذا آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ ادھر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، زینت کے اظہار کرنے والی نہ ہو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، ہاں اگر وہ عفیف بنے، عفت کے طور پر وہ عمر سیدہ بھی ہیں، بوڑھی ماں ہو گئی ہے، نانی امی، دادی امی، بیجی جن کو گھروں میں کہا جاتا ہے، اگر وہ اپنی اوڑھنی، اپنا برقع، اپنی چادر رکھیں تو میرے اللہ فرماتے ہیں خیر لہن، یہ ان کے لیے اچھا بہتر ہے۔ واٹ دو میں اللہ دست دی، ہاں اگر کپڑا اتر گیا ہے، چادر اتار دی ہے، برقع نہیں پہنا، دوپٹہ یا چادر لے لی ہے تو فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن اگر وہ باضابطہ عفیفہ بن کے رہیں، باپرد رہیں تو خیر لہن، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے۔ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، چلو تھوڑا سا اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نبینا آدمی ہے اس پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، جو لنگڑا ہے اس پر بھی کوئی گناہ حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، جو بیمار آدمی پڑا ہوا ہے اس پر کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، نہ تم پر یا عام معاشرے میں جو تم آپس میں ہم معاشرے میں رہ رہے لوگ ہیں کیا حرج نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، اپنے آبا کے گھروں میں، یہ چچے کا گھر کا تفصیل آ رہی ہے، ابے کا گھر ہے، دادے کا گھر ہے، نانے کا گھر ہے، یہ سارے آبا میں آتے ہیں، او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماں کے گھر۔ تو ماں کی کتنی قسمیں ہیں؟ حقیقی ماں، رضائی ماں، اور ایک وہ ماں ہے کہ جو مراد جیسے کہ جننے والی ماں تو فوت ہو گئی ہے لیکن والد نے ایک اور نکاح کر لیا ہے تو وہ خاتون بھی ماں کہلائے، وہ تمہاری ماں ہے۔ اللہ رب العالمین سارے رشتوں کی تقسیم اور اس کی وضاحت کر کے بات فرما دی ہے، تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی درخواست ہے ان مسائل کو سن کر سمجھ کر ہم اس پر غور کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کریں وہ لوگ جو تمہارے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے ہیں، مراد تمہارے غلام زرخری جو لوگ ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ ابھی بالغ نہیں ہوئے تم میں سے، قریب البلوغ ہیں، نو عمر بچے، ثلاث مرات، ان 3 بار آگے وضاحت فرمائیے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے آپ کے غلام یا قریب البلوغ بچے اگر آئیں اجازت لے کر آئیں، وحین تضعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے یعنی رف کپڑے پہنتے ہو، کپڑے باقی اتارتے ہو قیلولہ کرنے کے لیے،
من الظہیرۃ دوپہر کے وقت، اس وقت بھی اجازت نہیں، من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر ان لوگوں میں کوئی آئے تو تم سے اجازت لے کر آئیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تم پہ نہ ان پہ کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد اگر وہ آئیں۔ طوافون علیکم، بہت آنے جانے والے ہیں تم پہ، بعضکم علی بعض، بعض کبھی وہ بچہ آ رہا ہے، کبھی غلام آ رہا ہے، کبھی آپ ان کے پاس جا رہے ہو، کبھی وہ چیز لے کر آ رہے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، فرامین، ارشادات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب وہ بچے تم میں سے بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے وہ اجازت مانگا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ 3 اوقات سے ہٹ کر ہے کہ جب بھی وہ آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، ارشادات، واللہ علیم حکیم، پھر یہی فرمایا اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، وہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں اور وہ منصت سے فارغ ہو چکی ہیں، اللَّاتِي لا یرجون نکاح، جن کو ازدواجی تعلقات کی خواہش نہیں رہی ہے، نہ امید ہے نہ خواہش، فلیس علیہن جناح، ایسی خواتین بوڑھی بیویوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیں، مراد اوڑھنی ہے، چادر ہے، برقع ہے، یہ غیر متبرجات بزینہ، وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو، وان یستعففن، اگر وہ عفت اپنائیں، عفیفہ رہیں، خیر اللہن، یہ ان کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر، ولا علی انفسکم، نہ آپس میں تمہاری جانوں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھروں میں، باقی اچھا لگا کرتے ہیں۔